وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرات سبحان اللہ، سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح ماشاءاللہ آپ کی میموری بتا رہی ہے کہ فل ہو چکی ہے، اور میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ موبائل کا ایک قاعدہ ہے کہ میموری جب فل ہو جائے تو اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا تو موبائل ہینگ ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ ابھی 12:45 ہو چکا ہے، 10 منٹ کے اندر رات کے رات تیرے شہر کا مسافر ہوں، شب کا تارا ہوں، نظر آگے چلا جاؤں گا۔ 10 منٹ کے لیے برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر آپ کی عدالت سے میں چلا جاؤں گا۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ لوگ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، کس کی ہمت میرے پیغمبر کے برابر؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، اور خدا کے دامن رحمت کو تھام لیتا ہوں، اس کے بعد میں محمد کا نام لیتا ہوں۔ راہ خدا میں جب بھی آتے ہیں خیبر و خندق، میں زور عمر بازوئے حیدر سے کام لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، پس پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی امت مسلمہ کی معززہ مشفقہ محترمہ ماؤں بہنوں اور عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے سید فیصل صاحب کو ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کے عقیقے کے سلسلے میں یہ مجلس کو سجایا، بسایا، رچایا۔ اللہ رب العزت ان کے بچے کو صحت عاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائے، دشمنوں کے دشمنی سے اس بچے کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے، چشم بد سے، شیطانوں کی شیطانیت سے، جناتوں کے آصف سے، فسادیوں کے فساد سے اس بچے کو اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین کہہ دیجئے۔ آمین آمین۔ ارباب علم و دانش، دوسری چیز مجھے خبر ملی کہ سید فیصل صاحب اس وقت غیر ملک میں ہیں۔ اگر آپ حضرات میں سے بات ہو تو میرا سلام پہنچا دیجئے گا، سلام عرض کروا دیجئے گا سید فیصل صاحب کو۔ میں تھوڑا سا سیرت لوں گا اور تھوڑی سی اولاد کے سلسلے میں کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ارباب علم و دانش اور مولانا باپ کے عزت دار مسلمانوں، ہم اور آپ اللہ کے رسول امام کائنات، تاجدار شریعت، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، احمد مجتبیٰ، حسین رنگ دھنک خاک سے نکلتی تھی، وجود سید لاکھ سے نکلتی تھی، میں وہاں نہیں تھا مگر ایک دعا میری خاطر نبی کے دیدہ نمناک سے نکلتی تھی، اور جہاں جہاں بھی حضور اپنا پاؤں رکھتے تھے کرن کرن خشو خاشاک سے نکلتی تھی، ایک ایسی خوشبو جس کی کوئی مثال نہیں، میرے نبی کے پوشاک سے نکلتی تھی، میرے نبی کے پوشاک سے نکلتی تھی، اور تلاش احمدی عالی مقام کے پیچھے عجیب روشنی افلاک سے نکلتی تھی، نہ قدیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس قائد اس رسول کی سیرت سننے کے لیے آیا ہے۔ ایک سیرت نور العظیم سے آپ سنیے گا، ایک سیرت حضرت الحاج قاری جمشید جوہر صاحب دامت فیوزہم سے آپ نے سنی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا ہے، اور پردہ کے پیچھے میری بہنیں اور بیٹیاں، امت مسلمہ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، تو سن لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، نہ نہ نہ، ایک بڑی جماعت سیدہ کے پاس، طیبہ کے پاس، طاہرہ کے پاس
جس کے بارے میں محسن نقوی نے کہا تھا تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، ہے دنیا میں تجھ سا کہاں کوئی عائشہ، سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار تھا، ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ سبحان اللہ، عائشہ کے پاس جاتی ہے۔ بہت مولانا باغ کے عزت داروں، پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی امت مسلمہ کی بہنیں سن لیجئے، دو کیریکٹر اس دھرتی پہ ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول کو بڑی قربت سے دیکھا ہے۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ ایک باپ ہے تو دوسری بیٹی ہے۔ باپ غار سے چلے ہیں مزار میں، آج بھی آپ مدینہ جائیے گا، گنبد کا نظارہ ہے، مدینے کی گلی میں ہر دکھ کا مداوع ہے، مدینے کی گلی میں حسین کا بچپن ہے، مدینے کی گلی میں ایک راج دلارا ہے، مدینے کی گلی میں میری آنکھ کا تارا ہے، مدینے کی گلی میں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں، معتدل ہے جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ایک باپ ماشاءاللہ، بیٹی، باپ غار سے چلے ہیں، آج بھی مزار میں اللہ کے رسول کے بغل میں جو لیٹے گئے سیدنا ابو بکر کے بارے میں کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر محسن نقوی مجھے یاد آ گیا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں جس کو چھونے کے لیے فرشتے اکثر، وہ اس محراب و منبر جیسا لگتا تھا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان ایک اللہ۔ باپ ہے تو دوسری بیٹی ہے۔ اماں کے پاس مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جاتی ہے، اماں ہمیں رحمت عالم کی سیرت بتائیے نا، آپ نے تو اللہ کے رسول کو قربت سے دیکھا ہے، جس قربت کے لیے جبرائیل بھی ترس اٹھے ہیں، اماں بڑا اچھا فارمولہ لاتی ہے، اور مولانا باغ کے عزت داروں اس وقت جو حالات آئے ہیں نا، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے تجھے کن کن نعمت سے نہ نوازا، فرصت جو ملے تو قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اماں کہتی ہے ہل تقرؤون کتاب اللہ، بیٹے میرے روحانی بیٹے قرآن پڑھتے ہو، مسائل کا ہے، پیسے نہ ہونے سبب تو خود جسے سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ مولانا باپ کے عزت دار مسلمانوں، جوانوں، بوڑھوں، حالات جو آئے ہیں قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا، قرآن سے۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، تعارف یہ کراتا ہے اللہ کا، نبیوں کا، رسولوں کا، اسی نے بھید کھولا ہے رسالت کا، خلافت کا، امامت کا۔ بے شک، بہت اماں کہتی ہے قرآن پڑھاتا ہے، نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے، نبی کے جلوتوں کو سمجھنا ہے، نبی کی خلوتوں کو سمجھنا ہے، نبی کے سراپا کو سمجھنا ہے، نبی کی معیشت کو، تجارت کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھا کرو۔ ایک سیرت اماں سے آپ نے سمجھا، ایک خاکی کی نہیں آفاقی کی ہے۔ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اور شمائل ترمذی میں یہ نقل کیا گیا ہے، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، محبوبہ میں دھرتی کا کونا کونا گھوما ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ محبوبہ میں دھرتی کا کونا کونا گھوما ہوں، محبوبہ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتا ہوا دیکھا، میں نے موسیٰ کو رب سے کھم
کلامی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے ہارون کو دیکھا، میں نے یوشع کو دیکھا، میں نے دانیال کو دیکھا، میں نے یوسف کے جمال کو دیکھا۔ محمد نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، محمد جو مزہ تیری تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، پوری کائنات گھوم کے آیا ہے، لیکن جو مزہ آپ کو جیسا میں نے حسین دیکھا ہی نہیں، آپ کے طرح ہم نے شریف دیکھا نہیں، اس رسول کو کب مانگا گیا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت بابا ملت ابراہیم خلیل اللہ، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پہ، ماں ہے، باپ ہے اور بیٹا ہے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، یہ 3 قافلہ تعمیر بیت اللہ کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ ہم خانہ کعبہ کو پکڑتے ہیں، قاری جمشید جوہر صاحب توجہ فرما دیجئے گا اور دعائیں دے دیجئے گا۔ انشاءاللہ خانہ کعبہ کو پکڑتے ہیں، اللہ اولاد دے دے، بیوی دے دے، بچہ دے دے، پلاٹ کہیں پھنسا ہے وہ چھوڑوا دے، لیکن بابائے ملت پوری کائنات کے امام کو مانگ رہا ہے۔ کمال خلاق ہے ذات جس کی، جمال ہستی حیات جس کی، بشر نہیں وہ عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ علم کی عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ربنا و حسبی رسول اللہ۔ مولا اس خانہ کعبہ کی تعمیر تو ہم نے کر دی ہے، فاؤنڈیشن تو ہم نے رکھ دیا ہے، لیکن اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس خانہ کعبہ کے نظام کو چلانے کے لیے ایک معلم ہونا چاہیے، ایک استاد ہونا چاہیے، ایک ٹیچر ہونا چاہیے۔ نو نالج وداؤٹ کالج، بغیر کالج کے نالج کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معلم ہونا چاہیے مولا، ایک استاد ہونا چاہیے۔ کیا کرے گا آگے؟ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیات، سب سے پہلا ٹارگیٹ تیری کتاب کی، قرآن کی تعلیم دے گا۔ تو کیا کیجئے گا؟ نہال صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب بن گئے تو چندہ مانیے گا، مدرسہ چلائیے گا، یہی سوچ ہے نا ہماری۔ قرآن کی جب تعلیم دی جائے گی تو نسل انسانیت بنے گی، اور کیسی بنے گی؟ آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 22 لاکھ کا امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ ابھی میں مدینہ سے ہو کے آ رہا ہوں مفتی نہال صاحب، مدینہ جب پہنچا ہوں تو جب سیدنا عمر فاروق کا مزار اقدس آیا ہے تو انجم نیازی نے بڑے درد کے ساتھ لکھا تھا، انجم نیازی نے لکھا تھا، وہ شاعر کا قلم جوش میں رہتے ہوش میں بات کر رہا ہے۔ انجم نیازی کا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مولانا باپ کے عزت داروں، آپ کے پاس، ہمارے پاس اگر تھوڑا سا پلاٹ آ جائے تو ہم اہنکاری بن جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں یا نہ سنتے ہیں؟ مولانا صاحب 500 روپے میں پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ پھلواڑی سے بوڑا بستر لے کے چلے جائیے۔ کون صاحب ہے؟ کونسلر صاحب بول رہے ہیں، جناب مکھیا جی بول رہے ہیں، MLA صاحب بول رہے ہیں، اور جناب چودھری صاحب بول رہے ہیں، اور جناب شیخ اور صاحب بول رہے ہیں، اور یہ 22 لاکھ کا مربع میل کا حاکم ہے، مولانا باغ کے عزت داروں، 17 پیبند ہے۔ مفتی نہال صاحب دامت فیوزہم کل ہم سے بات کر رہے تھے، آپ آئیے گا کیسے؟ ہم نے کہا کہ ہم اس یونیورسٹی کے ماننے والے ہیں جہاں مالا اور لالا نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو مالا ہار کر پہنتا ہے، یہ تو ہارنے والا، وہ 22 لاکھ کا امیر المومنین ہے، الفاتح بیت المقدس جا رہا ہے۔ مورخین، ہسٹری، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ
سیدنا عمر فاروق کا جوتا ٹوٹ گیا، اللہ اکبر۔ ہم مولانا صاحب بن جائیں گے تو جناب 4 ویلر بھیجیے نا، بغیر 4 ویلر کے ہم نہیں چلتے ہیں، بغیر اے سی کے نہیں چلتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہے تعلیم نبوی، ہم کہاں چھوڑ چکے عزیزان محترم۔ مفتی نیاز صاحب آپ نے کیا کہا، کیسے آئیے گا؟ ہم نے کہا اس کی فکر مت کیجیے، ہم اسی یونیورسٹی سے فارغ ہیں جہاں 4 ویلر 2 ویلر معنی نہیں رکھتا ہے۔ میرا قائد، میرا امیر فاتح کی حیثیت سے جا رہا، میں نے مدینے میں بھی پڑھا تھا سیدنا عمر فاروق کے مزار اقدس کے سامنے، مولا عمر اعلیٰ عمر بالا عمر باد بہاری کی طرح گزرا ایران و عراق سے، مابعد ختم المرسلی کوئی نبی ہونا نہیں، اگر ایک نبی ہوتا تو ہوتا عمر، اور مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا۔ انجم نیازی کا پڑھا کیجیے، انجم نیازی کا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تو جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ 22 لاکھ اصل پوائنٹ پہ 22 لاکھ کا امیر المومنین ہے، اور کرتے کا اور کیریکٹر کا عالم ہے۔ مولانا باپ کے عزت داروں، پیسہ کو سنبھال کے رکھا کیجئے، عہدے کی گرمی مت دکھایا کیجئے، تاریخ ہسٹری سے مت پڑھیے۔ یہ 22 لاکھ کا امیر المومنین جنگل کے کنارے جا کے رو رہے ہیں، لوگوں نے، شاگردوں نے، مریدوں نے، مشیروں نے، مریدوں نے، بھکتوں نے، مریدوں نے ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں امیر المومنین خیریت تو ہے؟ جنگل کے کنارے آتے ہیں اور روتے ہیں، کسی محاذ پہ مسلمانوں کی فوج شکست کھا گئی ہے کیا؟ کہا نا الحمدللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بارک وسلم۔ کسی محاذ پہ آپ یہ جنگل کے کنارے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، مسلمانوں کی فوج کسی محاذ پہ شکست کھا گئی ہے کیا؟ کانانا الحمدللہ۔ قسطن دنیا سے لے کے ایران تلک، ایران سے لے کے بوسنیا تلک، اور کوسو اور بوسنیا تلک محمد کے پرچم کو لہرایا جا رہا ہے۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار گئے آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے، کبھی صحراؤں میں دی آزانے ہم نے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم جو وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ کسی محاذ پہ مسلمانوں کی فوج ہار گئی نا، الحمدللہ۔ پورے عالم کے اندر محمد کے پرچم کو لہرایا جائے۔ پھر امیر المومنین آپ یہ جنگل کے کنارے آتے ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ یہ جو جنگل کا کنارہ دیکھ رہے ہو، کسی زمانے میں بکری چراتا تھا، اور مولانا باغ کے عزت داروں، آپ کے ضلع کی بکری میرے ضلع میں کافی کاسٹلی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا مٹن کا ٹیسٹ بڑا رہتا ہے۔ ابھی بھی سید فیصل صاحب کا دسترخوان لگا، بھوک نہیں تھی، اس کے باوجود ماشاءاللہ ٹیسٹ رہتا ہے۔ بکری چرانا سنت، جس قوم سے اللہ قیادت کا، گائیڈنشپ کا، رہبری کا، امامت کا، خلافت کا کام لینا چاہتا ہے، اللہ اس قوم سے بکری چلاتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کے پاس تو 2 پیسہ جیب میں آ جائے، آپ کتا پالتے ہیں، مت پالا کیجیے۔ رحمت والی چیز نہیں ہے، زحمت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ ہم لوگوں کے پاس لوگ تعویذ دینے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے کتا ہٹائیے، پھر برکت کیسے آئے گا؟ تعویذ بعد میں، پہلے کتا ہٹائیے۔ میں بکری چلاتا تھا، اور بکری بڑی شوق جانور ہے، پالا کیجیے، سنت ہے۔ ابھی جو ڈینگو ہو گیا تھا، اتنا دودھ کی قیمت جانتے ہیں عزیزان گرامی، اور جناب عالی 100 روپیہ ہوا کرتی تھی۔ ڈینگو میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا، بکری کا دودھ علاج تھا۔ سوچیے، جس قوم سے اللہ قیادت کا کام یہاں پوچھا گیا ہے، لگتا رائی یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ نے بھی بکری چلائی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء نے بکری چرائی ہے. موسیٰ علیہ السلام 10 سال سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکری کو چرائیے, اس کے بعد کوہ طور پہ آئیے اور نبوت کے تاج کو لیتے چلے جائیے. بکری چرائیے. اور بکری بڑی شوق جانور ہے مولانا باغ کے عزت داروں. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ بڑی عمدہ کوالٹی کی بکری ہوتی ہے. آپ اس کو دائیں لے جائیے گا یہ بائیں بھاگے گی, بائیں لے جائیے گا دائیں بھاگے گی. اور اس کے مزاج میں نزاکت ہے, ذرا سا پانی کی بوند پڑ جائے بیمار ہو جاتی ہے. ابھی دیکھا کیجیے خسی بقرعید کا موسم آ رہا ہے, کتنے لوگ کہتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں بکری بیمار پڑ گئے. اس کے مزاج میں نزاکت ہے. اللہ اپنے نمائندہ کو ٹریننگ دے رہا ہے, تم مسند امامت پہ جانے والے ہو. ہم یہاں 3 بجے پہنچے ہیں, پیسنس ہونا چاہیے عزیزان گرامی. 4 بجے پہنچے ہیں, اب ہم فوراً چاہے میک مل جائے, پیسنس رکھنا پڑے گا, قوم کا سننا پڑے گا. اس لیے کہ بکری بڑی شوق جانور ہے, اس کو چلائیے, اپنے مزاج کو ٹھیک کیجئے. اس کے بعد اس سے خطرناک ریوڑ انسانوں کا آنے والا ہے. انسانوں کا دیکھا ہوگا امام صاحب سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نیچے جا کے امام صاحب کی غیبت کر رہے ہیں. اس سے خطرناک نسل آنے والی ہے. بکری جو چلاتا تھا بے قابو ہو جاتی تھی, ابا کی ریمان کو پکڑتے تھے. خطاب عمر بکری چلا نہیں سکتے ہو, پتا نہیں کیسے زندگی گزارو گے. یہ کس کا فیضان ہے؟ قرآن کا فیضان ہے, صاحب قرآن کا فیضان ہے. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لامکا پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا, یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء, میرے محبوب میرے قریب آ, میں نے تجھ سے کچھ بھی چھپایا نہیں. یہ قرآن کا اور اللہ کے رسول کی نگاہ کا یتلو علیہم آیات. میرا رسول ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا کی ہے, رسول آئے گا نسلوں کو بنائے گا. سائنس والے کوشش کر آگ پانی مٹی ہوا پہ, اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ قیمتی انسانوں کو بنایا, انسانوں کو بنائے. کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ تو سیرت ہو گئی. بس ان شارٹ عقیقہ کے سلسلے, اولاد کے سلسلے میں کیا پیغام دیتے ہیں اللہ کے رسول؟ قرآن 2 راستہ آپ کو بتا رہا, 2 راستہ, اور یہ آپ کے اوپر کوشچن مارک سوالیہ نشان میں دے کے جائے گا. اولاد یا تو رحمت ہے اور یا زحمت ہے. قرآن دونوں نقشہ کھینچا ہے. ہمارے جو معصوم بچہ انس ہے, یہ اللہ نے سید فیصل صاحب کو نوازا ہے. اللہ سید فیصل صاحب کو بھی لمبی عمر دے, ان کی اہلیہ کو بھی لمبی عمر دے, آپ محلے والے کو بھی اللہ لمبی عمر دے. اولاد یا رحمت ہے یا زحمت ہے, دونوں نقشہ قرآن کھینچا ہے. پہلا نقشہ 950 سال ایک پیغمبر نے اللہ کے راستے میں تبلیغ کی, اللہ کے راستے میں بتایا. 950 سال کے بعد اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں, اور ذرا دیکھا کیجئے اللہ کتنا ظرف والا ہے. میں کہتا ہوں حنان تو ہے, منان تو ہے, سبحان تو ہے, دیان تو ہے, حاجت روا تو ہے, مشکل کشا تو ہے, واحد خدا تو ہے. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے, اور تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. میری کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی مولا جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کتنا ضرور. 950 سال اللہ پیغام مار کھلوا رہا ہے, پتھر کھلوا رہا ہے. آپ ایک پولیس والے کو تو آنکھ اٹھا کے دیکھیے نا, پورا محکمہ آ جائے عزیزان گرامی. ایک سرکاری آدمی کو آپ چھو کے دیکھیے, درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا و حبیبنا و بارک وسلم, پورا محکمہ آپ کو پریشان کرنے آ جائے گا. 950 سال اللہ پتھر کھلوا رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کی وہ جو دعائیں ہوا کرتی ہے نا, دعا مانگا کیجئے تو انگلی من بجایا کیجئے, آسمان کی طرف مت دیے. دعا عبادت ہے, عبادت ہے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, نہ ہو دل کی چوٹ جس کے جگر پر. دعا جو مانگا کیجئے,
درد کے ساتھ دعا جو ہوتی ہے وہ درد سے مانگیا کیجئے، اور جس قوم کو مانگنے کا سلیقہ نہ ہو، کبھی کبھی وہ تو سنتا ہے، میرا بلیف، میرا عقیدہ ہے کہ جس انداز سے مانگیا وہ سنے گا، لیکن کبھی کبھی دعائیں رد ہو جایا کرتی ہیں، سلیقہ نہ ہوا کرے۔ انبیاء کی دعا کو ہمارا ایک سبجیکٹ قرآن نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے عزیزان گرامی؟ اس کو صرف قرآن خوانی میں آپ پڑھیے گا، نا سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ہو رہی ہے، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ مولا 950 سال ہو گئے، ہمارے ماشاءاللہ چچا حضرات بیٹھے ہیں، ہڈی کمزور ہو گئی ہے، پتھر کھاتے کھاتے اپنوں کے پاس گیا ہوں، پرائے کے پاس گیا ہوں، جلوتوں میں گیا ہوں، خلوتوں میں گیا ہوں، بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، فقیروں کے پاس گیا ہوں، مولا اب میرا خیال ہے کہ آپریشن کر دیجئے، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بیماری ناسور ہو گئی ہے، کبھی کبھی بیماری ناسور بن جاتی ہے تو پارٹس کو اور اعضاء کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر ہو گیا قوم میں، اس کا جراثیم پوری باڈی کے اندر آ جائے گا، پھینکنا پڑے گا۔ ان کے اوپر کینسر آ چکا ہے، ان کے اوپر میں ہلاکت بنا کے بھیجا۔ کیا بھیجیے گا مولا؟ کیا بھیجیے گا؟ بھوچال لائیے گا، زلزلہ لائیے گا، پتھر ماریے گا؟ نا جو رحمت والی چیز ہے زحمت بنا کے بھیجوں گا۔ کیا بھیجوں گا؟ پانی کا عذاب سیلاب بنا کے بھیجوں گا۔ سیلاب بنا کے جو بھیجا جا رہا ہے، اب میں پوائنٹ پہ آتا ہوں عزیزان محترم، اور مولا باپ کے عزت داروں، اولاد زحمت کیسی ہوا کرتی ہے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ درد دل کے ساتھ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ سن لیجئے ذرا سا، اثر کرے نہ کرے سنتے لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد۔ ہم لوگ اسی میں غائب ہو چکے ہیں، ایک تھوک کوئی پھینکتا ہے، پورا مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دنیا کیا ہم کو تماشے میں لگا دیے، یاد ہے کہ آئیے دنیا کہہ رہی ہے پیچھے چلو آگے چلو، میں آپ کو امام الانبیاء کے قدموں میں اور قرآن کے قدموں میں لے چل رہا ہوں۔ اولاد زحمت کون سا نقشہ قرآن کھینچ رہی ہے؟ اپنی اولاد کو پکار رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے مولانا باپ کے عزیزوں، کبھی بھی باپ بیٹے کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تلہکم آباؤکم و اجدادکم، قرآن نے نہیں کہا تمہارا باپ اور تمہارا دادا کبھی تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، لیکن اولاد ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ درد دل کے ساتھ پکار رہے ہیں یا بنیا ارکب معنا، لفظ جگر ادھر آنا چاہیے اپنے بیٹے کو نوح علیہ السلام۔ بیٹا ٹیلنٹ والا تھا جناب، بی ٹیک کیے ہوا تھا، انجینئرنگ کیے ہوا تھا، میڈیکل سائنس میں پڑھنے والا جو بیٹا ہوتا ہے، ابا کیا جانتے ہیں؟ ہم اکبر الہٰبادی نے کہا تھا نا، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ یہ آج کی تو تعلیم یہی، ابا کیا، ابا تو کسان ہے، ابا نے کبھی کالج کا منہ دیکھا ہے؟ اس وقت کا بھی ٹیلنٹڈ بیٹا تھا، میڈیکل سائنس میں پڑھنے والا بیٹا تھا، اور جناب آکسفورڈ اور کیمبرج والا بیٹا تھا۔ ابا ان سے کہا ابا آپ ہمیں سیلاب کی دھمکی دے رہے ہیں، نوح علیہ السلام آپ ہمیں سیلاب کی دھمکی دے رہے ہیں، ہم تو پہاڑ کے چڑھ جائیں گے، ڈرے تو مولانا باغ کے جھوپڑ پٹی والے لوگ، ہم تو مولانا باغ کے بلڈنگ والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کہاں کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا آج جو سیلاب آ رہا ہے نشیب سے زیادہ فراز پہ چڑھے گا، پستیوں سے زیادہ بلندیوں پہ چڑھے گا، نجات کا راستہ ایک ہے، غداری چھوڑ دے بیٹا، وفادار بن جا، ادھر سے انکار جاری ادھر سے اقرار جاری۔ قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم، ایک موج آئی نبی کے بیٹے کو اڑا لے گئی، اولاد زحمت اور اولاد رحمت کی تمنا انبیاءوں نے کی ہے۔ 10 تاریخ آنے والی بقرعید، ماشاءاللہ آپ کو تیار ہے جانور ذبح کرنے کے لیے؟ بھیا ہاں سبحان اللہ، جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ۔ کوئی میں آپ سے مال مانگنے نہیں آیا، مال مت دیجئے، کم سے کم تال بجا لیجئے ساتھ میں۔ تو میں کہہ رہا تھا عزیزان گرامی، 10 تاریخ کو جو کیجئے گا نا، ذرا تاریخ کو یاد رکھا کیجئے۔ اور مفتی نہال صاحب ماشاءاللہ جمعہ میں تگڑی تقریر ہوا کرتی ہے، جایا کیجئے، علماء سے سیکھا کیجئے، صرف گاڑی دیکھ کے خطبہ کا ٹائم 1:15 بجے مت جایا کیجئے، سیکھیے جا کے۔ جانور پہ چھری ذبح کر رہے ہیں،
کیا ہے؟ ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہے. اور بیٹی کس وقت مانگا گیا ہے؟ سید فیصل صاحب کو سید انس گودی میں آ گیا، لاکھ یاد کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اور ایک نبوت نے مانگا ہے اولاد. رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے دامن میں اسماعیل ذبیح اللہ کو دے دیا. چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اور کیوں نہ چاٹا جائے، نبوت کی اولاد ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل ذبیح اللہ ملے ہیں. امتحان آ گیا، امتحان آ گیا. جائیے ابراہیم، جائیے صفا اور مروہ کے درمیان وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ جائیے، چھوڑ جائیے، جہاں ایک تنکے کا نشان ہے. آج تو جو حاجی صاحب ان میں سے کوئی ہے بھائی، حاجی صاحب اللہ حج کروائے، جو حاجی صاحب ہوں گے جانتے ہوں گے، جو حاجی صاحب آج صفا مروہ کے درمیان 3 فلور بنا ہوا ہے. ہم نے سوچا کہ شاید کوئی سونے کی پہاڑی ہوگی. اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے قرآن میں، اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. میری بہن آپ کے لیے خطاب کر رہا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا آپ کو ننگا کر رہا ہے، لیکن اسلام کی جو سب سے بڑی عبادت حج مانا گیا ہے، اس حج میں حج اس وقت تک نور العظیم گیا ہے، اس وقت تک حاجی نہیں بنا ہے جب تک صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا نہ دوڑ کے آیا. ایک ماں اور بیٹی کی محبت ہے. اماں دوڑی ہے، سیدہ ہاجرہ دوڑی ہے، 7 چکر دوڑی ہے. اللہ کو یہ دوڑنا بڑا پسند ہے. میری اولاد کیا پانی کے لیے ترس رہی ہے، میں کیوں دوڑوں؟ اس لیے اللہ بتا رہا ہے، نور العظیم ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، قاضی ہو، انسپیکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بادشاہ ہو، سب کو مائی ہاجرہ ایک عورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا. ہم تو ابھی مولانا باغ میں گھسے تو مولانا باغ کے مسلمان تو اپنی خصی اور جانور کو سلاخ کے پیچھے نہیں سب بند کرتے، تو ہم عورت کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ الیکٹرونک میڈیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو ذبح، عورتوں کو بند کر دیا گیا. ارے ہماری شان تم جان سکتے ہو؟ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے. ایک اماں کے طفیل میں ملا، اماں دوڑی ہے 7 چکر، اللہ کو پسند آیا. کیا محبت میں دوڑی ہے مائی ہاجرہ. میں تیری اس عبادت کو آج کے لیے نہیں، آنے والے نسلوں میں ابو بکر آئیں گے، عمر آئیں گے، عثمان آئیں گے، طلحہ آئیں گے، طلحہ آئیں گے، زبیر آئیں گے، حاجی آئیں گے، انسپیکٹر آئیں گے، ڈاکٹر آئیں گے. تمام کے حج کو میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک 7 چکر نہ دوڑ لیں. پہلا مرحلہ 2 نعمت ملی ہے، صفا مروہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے چھوٹی سی پہاڑی، پتھر کی پہاڑی ہے، لیکن اللہ کو پسند آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی. ایک نعمت تو یہ مل گئی، دوسری نعمت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رکھا، زمزم کا پانی. منرل واٹر لاتے ہیں، دکاندار موجود ہوں گے، کتنا مہینہ ویلیڈ رہتا ہے؟ 3 مہینے کے بعد ایکسپائر. ہم اور آپ ابھی آ رہے تھے ٹرین میں، قاری صاحب نے دیکھا کہ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے. زمزم ان ویلیڈ ہے، جب تک آپ رکھیے گا. اس پانی کا کمال ہے، صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، لیکن یہ پانی کم نہیں ہو سکا ہے. اللہ نے یہ دوسری نعمت دی ہے. دوسری نعمت اولاد رحمت کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے. پیدر بولا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. اب آ رہا پوائنٹ پہ. پیدر فارسی کا لفظ ہے، باپ. اس ابراہیم علیہ السلام حافظ جالندری نے اس کو منظوم کیا. پیدر بولا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، تیرے ہی خون سے میں اپنے ہاتھ کو رنگتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پہ، زمین و آسمان حیران تھی اس اطاعت گزاری پہ. ابا نے کہا بیٹا خواب دیکھ کے آیا ہوں، خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے، منشا پروردگار کی ہے. کیا کہتے ہو؟ مولانا باغ کے عزت داروں، نیک اولاد سلنڈر کر جاتی ہے، جھک جایا کرتی ہے. میں شادی شدہ ہو کے ڈرتا ہوں آج ابا سے، یہ شادی شدہ ہو کے ڈرتے ہیں ابا سے. ابا خرچہ چلا رہے ہیں نا، لیکن ابا کا مقام اسلام دے رہا ہے، اماں کا مقام دے رہا ہے. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری کا. ابا ابراہیم علیہ السلام سلنڈر کر دے. ابا کیا ہوا؟ چلیے وادی مینا کی طرف گئے، ادھر خنجر مارا گیا ہے. ادھر کہا گیا ابراہیم میرا کام خون بہانا نہیں، تیری اس عبادت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھوں گا.
یہ ہے اولاد صالح. سب سے بڑا مولانا واقعی عزت دارو اور پردہ کے پیچھے بہنیں ماشاءاللہ آپ کے جذبہ کو بھی میں سلام کرتا ہوں. اتنی رات گئے آپ اتنی دیر بیٹھی گئی ہیں اور آپ کو دیکھ کے مجھے ایک واقعہ اولاد صالح پہ سنا کے بات ختم کر دوں. لوگ اجازت ماشاءاللہ اکھڑا نکلتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ نکلتا ہے. کربلا رہتے ہیں. حسین سید، حسین آقا، حسین ملجا، حسین ماوا، حسین باغے، نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے. حسین کو جلنے والی ایک ماں کا رول ہوا، حسین اس مقام تک پہنچانے والی ماں کا رول ہوا. آپ کربلا بیٹھیے گا. کربلا کہاں سے سجا ہے؟ اماں سے سجا ہے. اماں کیسی تھی؟ امام الانبیاء کی بیٹی ہے. آپ انسپکٹر صاحب، حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہے اور ایک پورے کائنات کے مولا کی بیٹی ہے، رحمان کی ہے. سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی، حسنین کا نانا نبی، کعبے کا جھومر نبی، ہے ابر کرم بھی نبی، دارین نبی کے قلبوں میں، سبتین نبی کے قلبوں میں، ثقلین نبی کے قلبوں میں، حسنین نبی کے قلبوں میں، تاثیر نبی کے قلبوں میں، ہر پیر نبی کے قلبوں میں، ہر پیر نبی کے. ابا کے پاس جاتی. میری بہنیں کبھی سمجھوتا حالات سے مت کیجئے. دنیا بیکار ہے، یاد رکھیں. ہزاروں بیٹیاں آج غیروں کے یہاں چلی گئی ہیں. اللہ کے حوالے سے سن لیجئے، امام کائنات کی بیٹی ہے، ابا کے پاس ہاتھ دکھاتی، جس کی وجہ سے کائنات سجائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، رچائی گئی ہے. اس امام کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ ابا کے پاس ہاتھ دکھاتی ہیں. ابا چکی چلاتے چلاتے ہاتھ پس گئے ہیں، کچھ غلام دے دیجئے نا ہمیں بھی. ابا بھی تو پورے کائنات کے مولا ہے، ابا بھی تو پورے کائنات کے آقا ہے، ختم المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، تاجدار شریعت ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے. سلام اے آمنہ کے لال، سلام اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی، سلام ہے ذل رحمانی، سلام ہے آیت قرآنی. ابا کہتے ہیں بیٹی محمد تو دنیا سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. محمد دنیا سے آزاد کرنے کے لیے غلام کو آیا. یہ تو بلڈر صاحب باؤنسر لے کے چلتے ہیں جناب عالی، یہ انسپکٹر صاحب اور ایم ایل اے صاحب اور مکھیا جی باؤنسر اور باڈی گارڈ لے کے چلتے ہیں. محمد پورے کائنات سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. ابا نے بیٹی کو کہا بیٹی سبحان اللہ پڑھا کر، بیٹی الحمدللہ پڑھا کر، بیٹی اللہ اکبر پڑھا کر. بیٹی نے چکی چلاتے چلاتے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا اور اللہ اکبر پڑھا. حسین کے کان میں آواز گئی. خربوزہ کو دیکھ کے رنگ چڑھتا ہے. حسین کے کان میں آواز گئی اور کہا اماں تو چکی چلاتے چلاتے قرآن نہیں چھوڑ رہی ہے. حسین کربلا میں گردن کٹاتے کٹاتے قرآن نہیں چھوڑے گا. منہ سے چراغ دی جلایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. نانا کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل پڑی. مولا کا جب پیغام سنایا حسین نے، فیصل وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، کہتا ہے کون کہ پانی نہ پایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. اور مولانا باغ کے عزت داروں، آپ کی نماز ٹائلز پہ ہوتی ہے، موزائک پہ ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ ہوتی ہے، قالین پہ ہوتی ہے، کولروں میں ہوتی ہے، پنکھوں میں ہوتی ہے. ایک کربلا کے شہزادوں نے نماز پڑھی تھی. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سبحان اللہ. کہاں سے ہوتا ہے میری بہنیں؟ آپ کی کوکھ سے. اسلام کہتا ہے دنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. میں نے سید فیصل صاحب کے دسترخوان پہ مٹن کھایا، مزہ 2 منٹ کا ہوا، ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے بھی یہی ارشاد فرمایا دنیا چند لمحوں کی فائدہ اٹھانے والی جگہ. مٹن کا ریٹ 800 روپے کلو پٹنہ میں، آپ کے ہاں کچھ سستا ہوگا. آپ نے اس میں منہ کا مزہ 2 منٹ کے لیے رہا. اللہ کے رسول بہترین کون سی چیز ہے بہنیں؟
آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، نیک ماں ہے، نیک بہن ہے، نیک بیوی ہے اور نیک بیٹی ہے۔ سب سے بڑا یونیورسٹی، سب سے بڑا مدرسہ آپ کی کوکھ ہے۔ آپ کی کوکھ چاہے تو ولی بنا دے، آپ کی کوکھ چاہے تو زانی بنا دے، آپ کی کوکھ چاہے تو شرابی بنا دے۔ آپ کا کام ہے بہنے تربیت صحیح کیجئے، سماج کو سنبھالیے، غریبی سے کمپرمائز کیجئے، غریبی سے کمپرمائز کر لیجئے گا نا دنیا آسان ہو جائے گی۔ یہ جو لوازمات جناب بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، جناب میک اپ بھی کرنا ہے، یہ لوازمات ہمیں بے حیا بنا دے رہا ہے اور ہم غیروں کے گود میں جا چلے جا رہے ہیں۔ کم کیجئے ضروریات پر۔ سیدہ فاطمہ سے زیادہ ہے، سن لیجئے ان شارٹ ایک واقعہ کہہ کے انشاءاللہ بس اجازت ہے، شارٹ بس 1 منٹ کا واقعہ۔ میرے بہنوں کو دیکھ کے تعجب ہوا، آپ ماشاءاللہ مرد حضرات تو سنتے رہتے، میری بہن ایک واقعہ سن لیجیے اور اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں بنو سلیم کے قبیلے سے ایک شخص آتا ہے، بوڑھا رہتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوں جس قبیلے کے لوگوں نے آپ کے 70 صحابی کو قتل کیا ہے۔ واقعات میں نہیں جا رہا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی غلامی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا دیا، آگے بڑھے بڑھا کچھ لائے ہوئے، کہا کچھ نہیں، ایک دل تھا اللہ کے رسول وہ لایا، ہفتوں سے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کرتے کو اٹھایا اور کہا یہاں تو ہفتوں سے کھانا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات تاجدار شریعت جو سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے دے گا پیالہ ہم کو ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم وہ ہمارا نبی۔ اس نبی نے کہا کہ ہفتوں سے کھانا نہیں ہوا۔ سن لیجئے مولانا باغ کے عزتداروں، ہفتوں سے امام کائنات کا یہ عالم ہے، امام الانبیاء کا یہ عالم ہے، ہفتوں سے کھانا نہیں ہوا۔ لیکن گھبرائیے مت۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا سلیمان اس کو لیتے جاؤ اور اس کو مدینے کے گلی میں اعلان کرو کہ کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہے۔ پورے مدینے میں گھومتے ہاذا ضیف رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کون کھانا کھلاتا ہے؟ کہیں سے رکنے کی آواز نہیں آتی۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قریب وقت آتا ہے، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ ساجدہ عابدہ کا گھر آتا ہے تو میرا قدم رک جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے نہ ملا تو کہاں سے ملے گا۔ سیدہ فاطمہ کا، حسین کی اماں کا جب گھر آتا ہے تو میرا قدم رک جاتا ہے کہ یہاں سے نہ ملا تو کہاں سے ملے گا۔ اندر سے آواز آتی ہے سیدہ فاطمہ کی سلمان کیا بات ہے، کس گھر سے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، یہ مسلمان ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانے کے لیے ان کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پورے مدینے میں اعلان کرو کون کھانا کھلاتا ہے۔ پورے مدینے میں اعلان کرتا ہوں کون کھانا کھلاتا، کہیں سے رکنے کی نہیں آواز آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو کہتی ہے اے بنت علی، اے بنت نبی، آپ کا گھر ہے اور سلمان کھڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ ایک آہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں سلمان میرے یہاں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ میری بہن سوچیں، کائنات سجائی گئی ہے اس رسول کی بیٹی کا یہ عالم، میرے یہاں بھی کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ حسنین کریمین روتے روتے بھوکے سو گئے ہیں، لیکن سلمان گھبرائیے مت، یہ آل رسول کا دربار ہے۔ ہم تو لکھ لیتے ہیں بورڈ پہ سید فلانا علی، سید فلانا صاحب، لیکن مانگنے والا ڈور بیل بجا کے چلا جاتا ہے۔ ایک سید آل رسول کیا ہوتے سن لیجیے۔ سلمان گھبرائیے مت، اندر سے چادر کو پھینک رہی ہے سیدہ فاطمہ اور کہتی ہے سلمان اس چادر کو لیتے چاہیے۔ اور مدینے کے اندر ایک بڑا تاجر، بڑا بزنس مین، بڑا سوداگر ہے جس کا نام شمعون ہے، جو عقیدہ بلیو اور مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے۔ جائیے شمعون کی دکان پہ بیچ دیجئے، وہ ہمارے مذہب کا آدمی نہیں ہے، اور بیچ کے اس آٹے کے عوض میں، یہ چادر کے عوض میں آٹا لے آئیے۔ کرنسی اس وقت یوں ہی تبدیل ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
شمون کی دکان پہ جاتے ہیں، شمون یہ چادر دو اور مجھے آٹا دو۔ شمون اس چادر کو دیکھتا ہے، الٹ پلٹ کرنے لگتا ہے، الٹ پلٹ کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! میری بہنیں، وہ چادر کی خاموشی نہ جانے شمون کے دماغ میں کون سا سوال پیدا کر رہی ہے۔ شمون اس چادر کو الٹ پلٹ دیکھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلمان، یہ چادر تم نے کہاں سے لائی؟ کہا تمہیں کیا مطلب؟ تم سوداگر ہو، تم تاجر ہو، تم بزنس مین ہو، سودا لو اور سودا دو۔ کہا سلمان، جب تک نہیں بتاؤ گے یہ چادر کہاں سے آئی ہے اس وقت تک سودا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب مجبوری آ گئی، میں نے قصہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول کی دربار میں ایک شخص آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، پورے مدینے میں گھومتا ہوں، کہیں سے کھانے کی آواز نہیں آتی ہے، صرف سیدہ فاطمہ کے گھر جاتا ہوں، وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ چادر رہتی ہے کہ چادر دے دو اور آٹا لے۔ اللہ اکبر! سن لیجئے، ہر کا حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، سلا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شہسوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سلمان اس چادر کو لیتا ہے، شمون اس چادر کو لیتا ہے اور چہرہ چھپا کے رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! چیخیں مارتا ہے۔ میری بہنیں اور مولانا باپ کی عزتدار بیٹیاں، سلمان سیدہ فاطمہ کی چادر کو لے کے چہرہ چھپا کے چیخیں مار مار کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے سلمان، اس چادر کی قیمت میں تو کیا پوری کائنات کی دولت نہیں دے سکتی ہے۔ سلمان تجارت بعد میں کرنا، سودا بعد میں کرنا، مجھے موسیٰ کے رب کی قسم تورات میں اللہ کے رسول کی یہی علامت بتائی گئی تھی کہ خود دینے والا ہوگا، اس کی اولاد دینے والی ہوگی۔ سلمان سودا بعد میں کرنا، مجھے پہلے محمد کے پاس لے چلو، میں محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین عباس کا سراپا، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں۔ اس لیے عقیقہ کا یہ پیغام ہے کہ اولاد کو صالح رکھیے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کی تعلیم دیجیے۔ انشاءاللہ جب دیجیے گا تو آپ کی نسلیں غریب